السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ منورہ سے مصحف شریف عربک سپوکن کورس المحادثہ باللغة العربیہ یونٹ نمبر 4 لیسن نمبر 3 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج گزشتہ سبق سے ریلیٹڈ یہ مشق ہم نے حل کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ یہاں پر ایک مرد قرآن پڑھ رہا ہے اور یہاں پر ایک عورت قرآن پڑھ رہی ہے۔ تو جب ہم نے کسی مرد سے پوچھنا ہو کہ آپ کیا کر رہے ہو، تو ہم کہیں گے ماذا تفعل، آپ کیا کر رہے ہو۔ اور اگر عورت سے پوچھنا ہو تو پھر ہم کہیں گے ماذا تفعلین، آپ کیا کر رہی ہو۔ جواب میں استعمال ہونے والا جو لفظ ہے وہ مرد اور عورت ایک ہی استعمال کرے گا، اقرأ القرآن، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اور عورت بھی بولے گی اقرأ القرآن، میں قرآن پڑھ رہی ہوں۔ اور اگر ہم نے کسی مرد کے حوالے سے بتانا ہو کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، یقرأ القرآن، قرآن پڑھ رہا ہے، اور عورت کے لیے تقرأ القرآن، قرآن پڑھ رہی ہے۔ آج یہاں پر ایک یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر دیکھیں، آپ نے جب یہاں پہ کلک کرنا ہے اور اس پر بھی پلے پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر پھر آٹومیٹیکلی عربی میں آپ جیسے کہ آپ سن رہے ہیں ماذا تفعل، یہاں پر مثال کے طور یہ صفائی کر رہا ہے تو پوچھا جا رہا ہے کہ ماذا تفعل، کیا کر رہے ہو، تو اس کے جواب میں اکنز الغرفۃ۔ اس کو دوبارہ کلک کریں، آگے دیکھتے ہیں ماذا تفعلين؟ جی یہاں پہ پوچھا گیا ماذا تفعلین، آپ کیا کر رہی ہو۔ عورت سے جب پوچھے جائے گا تو پھر أشاهد التلفاز. جی اشاہد التلفاز۔ دیکھیں یہاں پہ ایک مرد کام کر رہا ہے، یہاں پہ ایک عورت ٹی وی دیکھ رہی ہے، یہاں پر ایک مرد اخبار پڑھ رہا ہے، یہاں پر ایک مرد استری لگا رہا ہے، اور یہاں پر ایک عورت برتن دھو رہی ہے، اور یہاں پر ایک مرد قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو مذکر مؤنث کا فرق ہوگا جب ہم پوچھیں گے ماذا تفعل، تو جب مرد ہوگا تو وہ بولیں گے، اس کے لیے بولیں گے ماذا تفعل، آپ کیا کر رہے ہو۔ اور جب عورت ہو تو اس کے لیے ہم مثال کے طور بولیں گے ماذا تفعلین، آپ کیا کر رہی ہو۔ تو جواب میں دونوں بولیں گے، مثال کے طور اشاہد التلفاز، اقرأ الصحیفۃ۔ تو آج کا یہ سبق آپ نے اچھی طرح یہ مشق آپ نے دیکھنا ہے، اور یہاں سے پلے کر کے آپ نے عربک کی جو تلفظ ہے وہ اپنی صحیح کرنی ہے، اور یہ سوال اور جواب دونوں آپ کو سننے میں ملے گا۔ اور اس کے اگلے والے، اس سے اگلا والا جو پیج ہے اس طرف ہم چلتے ہیں۔ یہاں پر بھی اسی سے ملتا جلتا سوال و جواب ہے، لیکن وہاں پہ صرف یہ پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہو، ماذا تفعل، یا آپ کیا کر رہی ہو، ماذا تفعلین۔ یہاں پر فعل کا نام لے کے پوچھا جا رہا ہے، مثال کے طور آپ کیا دھو رہے ہو، آپ کیا استری کر رہے ہو، آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہو، آپ کیا پڑھ رہے ہو، یا کون سی کتاب پڑھ رہے ہو۔ تو اس کے لیے ہم یہاں پہ انہوں نے ایک مثال دیا ہوا ہے ماذا ستکنس، تو جواب میں سأکنس غرفۃ الجلوس، آپ کیا صفائی کر رہے ہو، سأکنس غرفۃ الجلوس، میں بیڈ روم صفائی کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر ماذا ستغسل، تو سأغسل الملابس۔ دیکھیں یہاں پہ جب ہم یہاں پہ کلک کریں گے، یہ جو مائک کا نشانی یہاں پہ ساؤنڈ کا بنا ہوا ہے، تو یہاں سے آپ کلک کریں گے، پلے کریں گے، تو آپ کو عربی جملے، سوال و جواب اپنے اصل لہجے میں سننے کو ملے گا۔ التدريب. ماذا ستغسل؟ ماذا ستغسل، اور اس کے جواب میں سأغسل الملابس. سأغسل الملابس۔
میں قرآن پڑھوں گا. تو اسی طرح آپ نے یہاں سے پلے کر کے اپنا سبق سننا ہے یا پھر آپ نے خود پڑھنا ہے انشاءاللہ. اب یہاں پہ اس کے بعد ایک اور مشق ہے جو کہ گزشتہ جو اسباق ہیں ان کا خلاصہ ہے. نمبر 1 2 3 4 5. دیکھیں یہاں پہ ہم نے پچھلے سبق میں جو پڑھا تھا، اقرأ القرآن، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اکنس الغرفۃ، میں کمرے کی صفائی کر رہا ہوں. اشاہد التلفاظ، ٹی وی دیکھ رہا ہوں میں. اقرأ الصحیفۃ، اخبار پڑھ رہا ہوں. سأقرأ القرآن، میں قرآن پڑھوں گا، یعنی میں عنقریب قرآن پڑھوں گا. سأکنس الغرفۃ، میں کمرہ صفائی کروں گا. تو یہ مستقبل قریب کے لیے سین کا لفظ ڈال کے بولا جاتا ہے. سأشاہد التلفاظ، میں ٹی وی دیکھوں گا. یہاں پہ سوال اگر کرنا ہو کسی مرد سے، ماذا تفعل، ماذا تکنس، ماذا تشاہد. اور اگر کسی عورت سے سوال کرنا ہو تو ماذا تفعلین، آپ کیا کر رہی ہو. ماذا تکنسین، آپ کیا صفائی کر رہی ہو. ماذا تشاہدین، آپ کیا دیکھ رہی ہو. اور ماذا ستفعل، آپ کیا کرنے جا رہے ہو یا آپ کیا کرو گے. تو یہاں پر بھی مذکر اور مؤنث کا فرق آپ دیکھ لیں. متی تذهب الى المدرسہ، آپ اسکول کب جاؤ گے. متی، کب. تذهب، آپ جاؤ گے. الى البیت، گھر کی طرف. طبیب، ڈاکٹر کے پاس. مسجد، میں مسجد کی طرف. اور انجینئر کی طرف اور چچا کی طرف. اذهب الساعة الواحدة، میں 1 بجے جاؤں گا. الساعة الثانية، 2 بجے. الساعة الثالثة، 3 بجے. الرابعة، 4. خامسة، 5. سادسة، 6. اصلی الفجر فی المسجد، یہ آپ کی آسانی کے لیے دیا گیا تاکہ آپ جملوں کو دیکھ لیں. اقرأ القرآن فی المصلی، پڑھتا ہوں میں قرآن مصلی یعنی مسجد میں. اشاہد التلفاظ فی الغرفۃ. این تصلی الفجر، یہاں پہ سوال کیا جا رہا ہے. این تقرأ القرآن، این تغسل الملابس. تو یہ جو مشق ہے آپ نے اس کو اچھی طرح پڑھنا ہے، سننا ہے اور یاد کرنا ہے، اور ممکن ہو سکے ٹائم نکال سکے تو اس کو آپ نے لکھنا بھی ہے. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے انشاءاللہ. کل ہم دوبارہ ملیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے. اللہ حافظ.